تفسیر ابن کثیر سورہ توبہ آیت نمبر 118 and 119 دو آیت ہے. آیت نمبر 118 And Allah has forgiven the three who stayed behind. اور اللہ نے ان تینوں کو مطلب جیسے معاف کر دیا، بعد میں معاف کر دیا جو پیچھے رہ گئے تھے، وہ تین اسپیشل صحابہ کرام. انٹل فار دیم دا ارتھ، لیکن جب تک یعنی ان کو معاف کرنے سے پہلے ان کے لیے زمین جو ہے واسٹ ایز اٹ از، جیسی کہ وہ پھیلی ہوئی ہے، کشادہ ہے، مگر ان کے لیے کیا بن گئی، وہ اسٹریٹنڈ، اور ان کے لیے وہ تنگ پڑ گئی، زمین تنگ پڑ گئی ان کے لیے. اینڈ دیئر سولز ور اسٹریٹنڈ ٹو دیم، اور ان کی روح، ان کی جان، ان کی روح، ان کی نفس بھی ان کے لیے بہت تنگ پڑ گئی. اینڈ دے پرسیو دیٹ دیر از نو فلیئنگ فرام اللہ، اور ان کو یہ چیز کا برابر شعور آ گیا کہ اللہ سے کہیں بھی بھاگا نہیں جائے گا، اللہ سے بھاگ کے تم کہیں نہیں جا سکتے. نو ریفیوج بٹ ود اللہ، اور کوئی تمہارے لیے پناہ گاہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ ہی کے لیے، اللہ ہی کی پناہ گاہ ہے تمہارے لیے. Then he forgave them that they might beg for his pardon. پھر اللہ نے ان کو معاف کیا تاکہ پھر وہ لوگ اللہ سے گڑ گڑا کے مطلب معافیاں مانگے. Verily Allah is the one who forgives and accepts repentance, most merciful. کیونکہ یقیناً اللہ ہی ہے، صرف وہی ہے اکیلا جو معاف کرتا ہے اور توبہ کو قبول کرتا ہے اور بہت رحم کرتا ہے. آیت نمبر 119 O you who believe, have taqwa of Allah. اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی مطلب اے ایمان والو، and be with those who are true in words and deeds. اور ان لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی کہ تم ان لوگوں کے ساتھ اس جماعت میں اس ہو جاؤ تم جو سچے ہیں اپنی بات کے بھی اور اپنے عمل کے بھی، یعنی دونوں ہی معاملات میں وہ لوگ سچے ہیں، یعنی کہ ٹروتھ فل ہیں. The three، وہ تین، those decision whose decision was deferred by the messenger of Allah، یعنی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان تینوں کا جو فیصلہ کرنا تھا وہ ملتوی کر دیا گیا، یعنی کہ مطلب اس کو اس میں ڈیلے کر دیا گیا، تاخیر. اللہ says وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. And Allah has forgiven the three who stayed behind until for them the earth vast as it is was straightened and their souls were straightened to them, and they perceived that there is no fleeing from Allah and no refuge but with Him. تو اللہ نے ان تینوں کو بھی معاف کیا جو پیچھے رہ گئے تھے، لیکن وہ زمین جو اتنی پھیلی ہوئی ہے وہ ان کے لیے تنگ پڑ گئی، ان کی جانیں بھی ان کے لیے تنگ پڑ گئی، اور ان کو یہ چیز کا احساس ہو گیا کہ اللہ سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے، اگر اللہ ہی کے پاس جانا پڑے گا، اللہ سے ہی پناہ طلب کرنی پڑے گی. Then he forgave them that they might beg for his pardon. پھر اللہ نے ان کو معاف کر دیا کہ وہ اور توبہ کے لیے، استغفار کے لیے اور اللہ سے یعنی جیسے مانگیں گے، بھیک مانگیں گے. Verily Allah is the one who forgives and accepts repentance, most merciful. اور اللہ ہی تو ہے جو ایک ہی اکیلا جو معاف بھی کرتا ہے، توبہ کا قبول بھی کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا. امام احمد رحمہ اللہ ریکارڈڈ دیٹ عبداللہ بن کعب بن مالک، یعنی کہ یہ ان کے بیٹے عبداللہ بن کعب بن مالک جو تھے، جو تینوں میں سے ایک جو تھے صحابی، اور ان کے جو بیٹے ہیں وہ عبداللہ. تو وہ عبداللہ بن کعب بن مالک جو ہے انہوں نے کہا who used to guide کعب رضی اللہ عنہ after he became blind، یعنی جب وہ بڑھاپے میں ان کی بینائی جو ہے وہ ختم ہو گئی تھی، آنکھیں، تو وہ ان کے یہ بیٹے جو تھے وہ ان کو ہر بار گائیڈ کرتے تھے، یعنی کہ جیسے رہنمائی کرتے تھے نا کہ ادھر مت جاؤ، ہاں ادھر بیٹھو، یہ کرو. said that he heard، تو وہ ساتھ میں جب ہوتے تھے تو انہوں نے کہا، ان کے بیٹے نے عبداللہ، کہ انہوں نے یہ سنا کعب بن مالک narrate his story when he did not join the battle of Tabuk with the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہوں نے یہ چیز سنی کعب بن مالک سے کہ وہ قصہ پورا سناتے تھے کہ جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ تبوک میں نہیں مطلب انہوں نے جوائن کیا، تو اس کا قصہ وہ سناتے تھے، اور وہ قصہ ان کی زبانی
Ka'b bin Malik said, رضی اللہ عنہ, Ka'b bin Malik جو ہے انہوں نے کہا, I did not remain behind Allah's messenger in any battle that he fought except the battle of Tabuk. کہ میں کبھی بھی کسی بھی جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کبھی بھی کسی بھی جنگ میں کبھی پیچھے نہیں رہ گیا. میں نے ان کے ساتھ مل کر برابر مطلب فائٹ کیا, لیکن سوائے جنگ تبوک, یعنی تبوک کی جو جنگ ہے اس کے سوا. I failed to take part in the battle of Badr. یہ ان کی خود کی زبانی جو بولی ہوئی بات ہے وہ تفسیر ابن کثیر میں پوری ریکارڈ کی گئی ہے کہ میں نے I failed to take part in the battle of Badr, اور میں نے جنگ بدر کے اندر حصہ لینے میں تھوڑا ناکام ہو گیا, کیونکہ وہ ایکچولی وہاں سے نکلے نہیں تھے جنگ کے لیے, نکلے تھے تو کاروان لوٹنے کے لیے نا. بٹ اللہ ڈڈ ناٹ ایڈمونش اینی ون ہو ڈڈ ناٹ پارٹیسپیٹ ان اٹ. لیکن اللہ نے کسی کو بھی نصیحت نہیں کیا جنہوں نے بھی جنگ بدر میں اگر حصہ نہیں لیا. فار ان فیکٹ Allah's messenger صلی اللہ علیہ وسلم had gone out in search of the caravan of قریش, یعنی جو کارواں تھا جو بہت لدا پدا خوب ان لوگوں کا انویسٹمنٹ تھا اندر قریش کا اور پورے مکہ کا, تو وہ اس کے کھوج میں نکلے تھے کہ وہ کاروان جو ہے ان کا جو ملے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دھاک بٹھائی تھی. تو جنگ کا نہیں تھا معاملہ. until Allah made the Muslims and their enemies meet without any appointment. تو بغیر کسی بھی مطلب اپوائنٹمنٹ کے اللہ نے مسلمان اور وہ دشمن ان لوگوں کو وہاں ملایا, کیونکہ جب ان لوگوں کو خدشہ ہوا کہ کہیں ہمارا کاروان نہ لوٹا جائے تو وہ لوگ اپنا فوج لے کے نکل پڑے. تو اب یہ دو چیز آ گئی, کاروان اور جنگ, دونوں میں سے کس کو. تو وہاں سے یہ چیز کا سوچ کے نہیں نکلے تھے نا کہ بھئی جنگ بدر ہونے والی ہے. تو I witnessed the night of العقبہ, یعنی وہی پورا قصہ وہی بول رہے ہیں کعب بن مالک رضی اللہ عنہ. I witnessed the night of Al-Aqaba pledge with Allah's messenger صلی اللہ علیہ وسلم when we pledged for Islam. اور مجھے جو العقبہ کا جو ہے پلیج, جو وہاں پر مطلب جو بیت العقبہ, تو وہ جو عقبہ کے اوپر جو بیعت کی گئی تھی, تو بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میرے ساتھ مطلب میں نے اس کو مطلب وہ چیز کو میں نے وٹنس کیا اس رات کو جو ہم مطلب یہ جو بیعت کر رہے تھے, تو ہم نے اسلام کے لیے جو بیعت کی تھی. اینڈ آئی وڈ ناٹ ایکسچینج اٹ فار دا بدر بیٹل, تو میں اس کو بدر کی جو جنگ ہے اس سے اس کو کبھی بھی نہیں مطلب ایکسچینج کروں گا, یعنی بدلی. ایون دو دا بدر بیٹل از مور پاپولر امنگ دا پیپل دین دا عقبہ پلیج. تو بیت العقبہ جو ہے وہ یعنی اور بھی وہ بھی بڑی بات تھی. تو بولے میں اس کو نہیں بدل کروں گا بدر سے, جبکہ جنگ بدر جو ہے وہ لوگوں میں زیادہ مطلب فیمس ہے, پاپولر ہے عقبہ کی بیعت سے. ایز فار مائی نیوز آف دس بیٹل آف تبوک, اور رہی خبر یعنی جو مطلب جو جنگ تبوک کی, آئی واز نیور اسٹرانگر اور ویلدیئر دین آئی واز وین آئی ریمین بہائنڈ Allah's messenger in that battle. میں کبھی بھی اتنا مطلب طاقتور اور اتنا مطلب خوشحال یعنی ویلدیئر یعنی ان کے پاس مال کی بھی کمی نہیں تھی, تو میں کبھی بھی اتنا مطلب زیادہ میرے پاس جو تھا کہ اس وقت تھا جب میں پیچھے رہ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تبوک کی جنگ سے پیچھے رہ گیا. اس وقت میں اتنا اسٹرانگ بھی تھا اور بہت مالدار بھی تھا. بائی اللہ, اللہ کی قسم, نیور ہیڈ آئی 2 she camels before. میرے پاس 2 اونٹنیاں کبھی بھی نہیں تھی ایک ساتھ. بٹ آئی ڈیڈ ایٹ دا ٹائم آف دیٹ بیٹل. لیکن اس جنگ کے ٹائم پر میرے پاس 2 اونٹنیاں تھیں. Whenever Allah's messenger صلی اللہ علیہ وسلم wanted to go to a battle, he used to hide his intention by referring to different battles. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب بھی کسی جنگ پہ جانا ہوتا تھا تو وہ اپنے ارادے کو چھپا کے رکھتے تھے, مطلب ظاہر نہیں کرتے تھے جب تک کہ, اور دوسری جنگوں کے بارے میں مطلب سب ریفر کرتے تھے until it was the time of that battle of Tabuk, کہ جب تک کہ وہ تبوک کی جنگ کا جب بات آئی which Allah's messenger صلی اللہ علیہ وسلم fought in intense heat, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کو لڑے بے انتہا, اتنی گرمی شدت کی اس میں, فیسنگ اے لانگ جرنی, اور بہت لمبا سفر, دا ڈیزرٹ ریگستان اینڈ دا گریٹ نمبر آف اینیمی سولجرز. اور جو اینیمی تھے نیچرلی وہ تو گریٹ نمبر ہی تھا, بہت سارے تھے وہ, کیونکہ وہ تو رومن تھے.
So the Prophet clearly announced the destination to the Muslims. इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा एकदम साफ तौर पे बता दिए कि मतलब कहाँ जाना है, मुसलमानों को बता दिए कि वो मुकाम जहां हमको जाना है तबूक के लिए, so that they could prepare for their battle, and he told them about his intent. तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुसलमानों को जमा किए, सबको बता दिए और उनको ये भी बता दिए कि उनका जो इरादा था और उस जंग की तैयारी जो करने के लिए. Allah's messenger was accompanied by such a large number of Muslims that they could not be listed in a book or by name nor registered. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत बड़े यानी बहुत ही ज्यादा तादाद में मुसलमान गए, यानी 30,000 तो थे, तो उनका कोई लिस्ट नहीं थी, कोई बुक में नाम नहीं थे और ना ही कोई रजिस्टर था. तो इंसान ये सोचता है कि कहाँ पता चलेगा अगर हम नहीं गए तो. काब एडेड, और फिर उन्होंने आगे कहा कि एनी मैन हु इंटेंडेड नॉट टू अटेंड द बैटल वुड थिंक दैट द मैटर वुड रिमेन हिडन. तो जिन लोगों ने भी ये सोचा कि हमको जंग पे नहीं जाना भाई इतनी कड़ी गर्मी में और सब में, तो वो लोग ये समझ रहे थे कि ये मामला जो है ये छुपा हुआ रहेगा, हम जाहिर नहीं होंगे, इतने सारे लोगों में हम कैसे जाहिर हो जाएंगे कि हम नहीं गए. Unless Allah revealed it through divine revelation, जब तक कि अगर अल्लाह उसको अपने मतलब जो वही है उसके जरिए से उसको अपने कुरान के अंदर अगर उसको जाहिर नहीं करेगा, तब तक किसी को पता नहीं चल सकता कि कौन नहीं गया. Allah's messenger fought that battle at a time when the fruits had ripened and the shade was pleasant. यानी कि सोचो कि खजूर सारी पक गई थी और साया जो है वो बहुत अच्छा लगता था. उस वक्त उन्होंने वो जंग लड़ी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने. एंड आई फाउंड माई सेल्फ इंक्लाइंड टूवर्ड्स दैट. और मैंने उन्होंने बोला कि जो काब बिन मालिक के मैंने अपने आप को पाया कि मैं उस पके हुए फल और वो घनी छांव, मैं उसकी तरफ बहुत रागिब हो गया. Allah's messenger and his companions prepared for the battle, and I started to go out in order to get myself ready along with them. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके तमाम सहाबा कराम सब ने तैयारी कर ली जंग की, और फिर मैं भी जल्दी जल्दी मतलब अपनी तैयारी करा जल्दी, यानी मैंने भी अपने आप को तैयार किया कि मैं उनके साथ जाऊं. बट आई रिटर्न विदाउट डूइंग एनीथिंग, लेकिन मैं वापस लौट के आ गया बगैर कुछ करे. I would say to myself, मैं अपने आप से जरूर कहूंगा, I can do that if I want, कि मैं कर सकता हूँ, अगर मैं चाहता तो मैं कर सकता था. So I kept on delaying it every now and then until the people were prepared and Allah's messenger and the Muslims along with him departed. तो मैं यही करता रहा, यानी कि ताखीर करता रहा, डिले करता रहा, और जब तक के तमाम लोगों की तैयारियां भी हो गई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमान सब के सब निकल पड़े. बट आई हैड नॉट प्रिपेयर्ड एनीथिंग फॉर माई डिपार्चर. मैंने निकलने की कोई तैयारी नहीं की. आई सेड, मैंने कहा, आई विल प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर डिपार्चर 1 or 2 days आफ्टर हिम एंड देन जॉइन देम. तो मैं जरूर जाऊंगा जरूर, क्योंकि वो बहुत अच्छे, बहुत ही पायस और जलाली सहाबी है वो, तो उन्हें मैं जाऊंगा जरूर, लेकिन मैं तैयारी कर लूंगा मेरे भी जाने की, लेकिन 1 या 2 दिन के बाद, और मैं फिर उनको मतलब कैचअप कर लूंगा, मैं ज्वाइन कर लूंगा उनको. यानी मैं अकेला जा रहा हूं तो मैं तो फास्ट जा सकता हूं ना. इन द मॉर्निंग फॉलोइंग the dear departure, यानी जब I went out to get myself ready but returned having done nothing. तो जब वो लोग निकल गए, यानी मतलब, और मैंने अपने आप को सोचा कि मैं भी निकला बाहर ताकि मैं अपने आप को रेडी करूं, लेकिन मैं वापस आ गया लौट के बगैर कुछ करे. देन अगेन द नेक्स्ट मॉर्निंग, फिर मैं दूसरी सुबह जो है उसमें भी गया. आई वेंट आउट टू गेट रेडी बट रिटर्न विदाउट डूइंग एनीथिंग. फिर से मैं गया और वापस आ गया. यानी उनके अंदर वो चीज जो थी, जो शैतान नहीं, वो ताखीर करवाता है, डिले करवाता है, प्रोक्रेस्टिनेशन, कि अभी नहीं, कल करो, कल नहीं, परसों करो, परसों नहीं, वो ही चल रहा था. देन even then I intended, such was the case with me until they hurried away. यानी मेरे साथ यही मामला हो रहा था,
اور جبکہ وہ لوگ یعنی کہ مطلب کافی جلدی ہی ان لوگ بہت آگے بڑھ گئے، یعنی کہ ان لوگ بہت آگے بڑھ گئے. I missed the battle، اور میں نے اس جنگ کو مس کر دیا. Even then I intended to depart to catch up to them، اس کے بعد بھی میں نے ارادہ کیا کہ ایسا کرتا ہوں کہ میں پھر بھی جاتا ہی ہوں، چلو کبھی نہ کبھی تو ان کو پکڑ ہی لوں گا نا. I wish I had done so، تو ان کو ایسا لگتا ہے کاش کہ میں نے یہ کر دیا ہوتا، لیکن وہ ڈھیلے پڑ گئے. But such was not the case، ایسا معاملہ نہیں تھا. So after the departure of Allah's messenger صلی اللہ علیہ وسلم، whenever I went out and walked among the people who remained behind، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ چلے گئے اور میں پیچھے رہ گیا، اور میں جب بھی باہر نکلتا اور چلتے ہوئے جاتا کہیں بھی، اور لوگ جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کے ساتھ میں جب ہوتا تو مجھے it grieved me that I could see none around me، تو مجھے بڑا دکھ ہوتا تھا کہ میں اپنے آس پاس اور کسی کو نہیں دیکھ رہا ہوں. بٹ ون accused of hypocrisy، یعنی منافقت کے جو مطلب لوگ ہیں جن میں منافقت تھی وہی لوگ میرے آزو بازو دکھائی دے رہے تھے. اور one of those weak men whom Allah had excused، اور وہ کمزور لوگ جو بہت کمزور ہے، بوڑھے ہیں، وہ دکھائی دے رہے تھے. تو مجھے بہت اس بات سے بہت دکھ ہو رہا تھا، کیونکہ وہی لوگ تو نظر آئیں گے نا جو پیچھے رہ گئے تھے، وہ منافق تھے نا. Allah's messenger صلی اللہ علیہ وسلم did not remember me until he reached Tabuk، جب تک تبوک نہیں پہنچے تھے تب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یاد نہیں کیا. So while he was sitting among the people in Tabuk، تو جب وہ بیٹھے ہوئے تھے تبوک میں لوگوں کے ساتھ، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، he said ما فعل کعب ابن مالک، what did کعب بن مالک do، یعنی کہ کعب بن مالک جو ہے انہوں نے کیا کیا. A man from بنو سلیمہ said، ایک بندہ جو ہے وہ بنو سلیمہ کے ٹرائب کا تھا، اس نے کہا، او Allah's messenger، یا رسول اللہ، he has been stopped by his 2 بردا garments and looking at his own flanks with pride، یعنی کہ ارے اس کو تو وہ جو 2 اس کے تھے نا گارمنٹ بڑے بڑے لمبے لمبے، انہوں نے اس کو روکا ہے، اور وہ اپنے ہی آپ کو یعنی اپنے جیسے پیروں کو سب دیکھتے نا، اور وہ اسی سے بڑے خوش ہو رہے، یعنی اپنی ناز فیل کر رہے، پرائڈ. لیکن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ said، تو انہوں نے کہا، what a bad thing you have said، کتنی بری بات کہہ رہے ہو تم، یعنی وہ غلط بات کہہ رہا نا. تو بائی اللہ کی قسم، او Allah's messenger، یا رسول اللہ، we know nothing about him but that which is good، ہم کعب بن مالک کے بارے میں کچھ نہیں جانتے سوائے اس کے کہ جو بھی اچھا خیر ہے ہم وہی جانتے ہیں، یعنی کہ ان کی ہر بات میں خیر ہی جانتے ہیں. Allah's messenger صلی اللہ علیہ وسلم kept silent، پھر وہ چپ خاموش ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کعب بن مالک added، پھر انہوں نے آگے قصہ اپنا سنانا شروع کیا اپنے بیٹے کو. When I heard that Allah's messenger was on his way back to Al-Madinah، تو جب میں نے یہ سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اب وہ مدینہ لوٹ کے آ رہے ہیں، I was overcome by concern and began to think of false excuses، یعنی false excuses. تو وہ جیسی خبر انہوں نے سنے تو اب وہ ایک دم جیسے انسان کو ہوتا نا کہ وہ خبر سے بے چین ہو گئے اور سوچنا شروع کر دیا کہ میں جھوٹا بہانہ کیا بناؤں. I said to myself، میں نے اپنے آپ سے کہا، how can I escape from his anger tomorrow، یعنی کہ اگر جب آئے گی تو میں ان کے غصے سے کیسے بچ پاؤں گا. I started looking for advice from my wise members of my family، یعنی کہ ان کے جو بھی فیملی کے جو بھی بڑے بوڑھے ہوں گے وہ ان سے نصیحت مطلب لینے کے لیے گئے کہ میں کیا کروں اس معاملے میں، in this matter. وہ اتنے ٹینس ہو گئے. When it was said that Allah's messenger had approached Al-Madinah، تو جب یہ کہا گیا کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مدینے کی طرف آ چکے، all evil and false excuses abandoned my mind، جتنی بھی برے خیالات، برے بہانے، جھوٹے بہانے جو میرے دماغ میں آ رہے تھے، شیطان ڈالے گا نا، پھر وہ سب کے سب میرے دماغ سے نکل گئے. and I knew well، اور میں بالکل سمجھ چکا، that I could never come out of this problem by forging a false statement. اگر میں نے کوئی جھوٹی بات کہی، جھوٹی یعنی میں نے کوئی بھی جھوٹ کہا، تو میں اس پرابلم سے، اس مشکل سے کبھی بھی باہر نہیں آ سکوں گا.
Then I decided firmly to speak the truth. तब बोले मैंने ये डिसाइड किया, ये फैसला किया कि मैं सच ही बोलूंगा. Allah's messenger arrived in the morning. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो सुबह के वक्त आ गए. And whenever he returned from a journey, तो जब भी वो सफर से वापस आते थे, he used to visit the masjid first and offer a 2 rakah prayer, then sit for the people. तो उनकी ये हमेशा का एक मामूर था कि वो जैसे ही आते थे पहले मस्जिद में जाते थे, वहां जाके 2 रकात पढ़ते थे, फिर उसके बाद लोगों के बीच बैठते थे ताकि उन लोगों को जो कुछ भी कुछ कहना सुनना है तो. सो व्हेन ही हैड डन ऑल दैट दिस टाइम, तो ये सब कुछ उन्होंने जब कर लिया, दोज हु फेल्ड टू जॉइन द बैटल केम, तो जो लोग नहीं ज्वाइन किए इस जंग को, जो मुनाफिक लोग थे, झूठे बहाने बनाने वाले, तो वो लोग आए एंड स्टार्टेड ऑफरिंग फॉल्स एक्सक्यूजेस एंड टेकिंग ओथ्स बिफोर हिम. तो उन लोग ने आके झूठे बहाने बनाए और कस्में भी खाई, यानी हल्फिया भी बोले, कसम खा खा के भी बोले. दे वर ओवर 80 मैन, यानी कि 80 लोग के करीब थे वो सब, 80. Allah's messenger sallallahu alaihi wasallam accepted the excuses they expressed outwardly. तो जो भी उन्होंने अपनी बहानेबाजी की, अल्लाह के रसूल ने उन्होंने उस चीज को मान लिया. अच्छा ठीक है भाई. asked for Allah's forgiveness for them, और अल्लाह से उनके लिए इस्तगफार किए. and left the secrets of their hearts for Allah to judge. तो जो उनके जी में था छुपे हुए राज, उसके लिए उन्होंने अल्लाह पे छोड़ दिया कि अब अल्लाह तू इनका फैसला करना. Then I came to him, तो अब मैं उनके पास आया. And when I greeted him, तो मैंने जब उन्हें सलाम किया, he smiled a smile of an angry person. तो उन्होंने मुझे एक मुस्कुराहट दी, लेकिन वो मुस्कुराहट एक गुस्से वाले शख्स की होती है, वैसी थी. And then said, Tal, come, आओ. So I came walking until I sat before him. तो मैं चलते चलते बिल्कुल उनके पास आ गया और उनके सामने बैठ गया. He said to me, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा, मा खल्लफका अलम तकुन कद इश्तरैता ज़हरन, what stopped you from joining us? Had you not purchased any animal for carrying you? किस चीज ने तुम्हें रोका कि तुम हमारे साथ ज्वाइन होते जंग में, यानी तुम क्यों नहीं हुए, और क्या तुम्हारे पास जानवर नहीं था जो तुम्हारा बोझ उठाता. आई आंसर्ड, मैंने जवाब दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, यस ओ अल्लाह's messenger, या रसूलुल्लाह, by Allah, if I were sitting before any person from among the people of the world other than you, I would have escaped from his anger with an excuse. तो उन्होंने अल्लाह की कसम खा के कहा कि अगर मैं किसी और शख्स के पास बैठा होता, दुनिया के कोई भी, जो आपके सिवा जो भी कोई और लोग, तो मैं तो बच जाता उसके गुस्से से, कोई भी बहाने से. बाय अल्लाह, लेकिन अल्लाह की कसम, आई हैव बीन बेस्टोड विद द पावर ऑफ स्पीकिंग फ्लुएंटली एंड एलोकेंटली, कि मुझे अल्लाह ने नवाजा है कि मैं बहुत ही फसाहत और बहुत ही साफ तौर पे बात करता हूँ और बहुत ही अच्छे से, यानी जैसे फसाहत के साथ. बट बाय अल्लाह, लेकिन अल्लाह की कसम, आई न्यू वेल दैट इफ आई टेल यू अ लाई टुडे टू सीक योर फेवर, Allah would surely make you angry with me in the near future. लेकिन अल्लाह की कसम, मैं ये बात जानता हूं कि अगर आज मैं आपसे झूठ कहूंगा ताकि आपकी मुझे मतलब आपकी तरफ से मुझे फेवर मिल जाए, तो कल मुझे इस बात का यकीन है कि अल्लाह यकीनन बहुत ही जल्द, यानी कि फ्यूचर में आपको ऐसा कर देगा जो आप मुझसे बहुत ही गुस्से में होंगे, यानी गुस्से में आपको ले आएगा अल्लाह. बट इफ आई टेल यू द ट्रूथ, लेकिन अगर मैंने आपको आज सच बोल दिया, दो यू विल गेट एंग्री, मुझे मालूम है आप उससे गुस्से में होंगे, बिकॉज ऑफ इट आई होप फॉर अल्लाह's forgiveness, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि अल्लाह माफ कर देगा मुझे. बाय अल्लाह, अल्लाह की कसम, आई हैड नेवर बीन स्ट्रॉन्गर और वेल्दियर देन आई वाज व्हेन आई रिमेन्ड बिहाइंड यू. और अल्लाह की कसम कि मैं ना कभी इतना ताकतवर था और ना ही कभी इतना मालदार था जितना अभी था जो मैं पीछे रह गया आपके. अल्लाह's मैसेंजर सेड, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अम्मा हाजा फकद सदका फकुम हत्ता यक़ज़ी अल्लाहु फीका. As regards to this man,
اب رہی اس شخص کی بات. He has surely told the truth. یقیناً اس نے سچ ہی کہا ہے. So get up until Allah decides your case. تو اب اٹھ جاؤ اور جب تک کہ اللہ تمہارے کیس کے بارے میں کیا فیصلہ کرتا ہے تب تک کے لیے تم جاؤ، یعنی کہ ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوگا نا. I got up. میں اٹھ گیا. And many men of Banu Salima followed me. تو بنو سلیمہ کے جو لوگ تھے وہ میرے پیچھے پیچھے and said to me، اور مجھ سے کہا by Allah we never witnessed you commit any sin before this. اللہ کی قسم ہم نے تو کبھی دیکھا ہی نہیں تمہیں کوئی گناہ کا کام کرتے ہوئے. Surely you failed to offer an excuse to Allah's messenger like the others who did not join him. تم نے دوسروں کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بہانے بازی کرنے میں تم ناکام ہو گئے. The invocation of Allah's messenger to Allah to forgive you would have been sufficient for your sin. اور اللہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے لیے دعا کریں گے اللہ سے آپ کے لیے معاف کرنے کے لیے، وہ تمہارے گناہ کے لیے کافی ہو جائے گی. By Allah they continued blaming me. ان لوگ مجھے بار بار لعنت ملامت کرتے رہے. So much that I intended to return to the Prophet. اتنا زیادہ کہ میرے دل چاہا، میرے دل میں آیا، نیت ہوئی کہ میں واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں اور کہوں کہ and accuse myself of having told a lie. اور اپنے آپ کو accuse کروں یہ بول کر کہ ارے میں نے آپ کو جھوٹ بولا تھا. یعنی ان کو ایسا ہوا، اتنی لعنت ان لوگ سب کر رہے تھے. But I said to them، لیکن میں نے پھر ان سے کہا is there anybody else who has met the same end as I have؟ کیا اور بھی کوئی ہے کیا میرے علاوہ جن کا یہی انجام ہوا ہو؟ They replied، تو ان لوگوں نے کہا ہاں yes there are 2 men who have said the same thing as you have and to both of them was given the same order as given to you. تو ہاں کہا 2 شخص ہیں اور انہوں نے بھی آ کے تمہاری طرح ہی سب سچ بولا اور ان کے لیے بھی یہی کہا گیا جو تم سے کہا گیا. I said who are they؟ تو میں نے پوچھا کون ہے وہ لوگ؟ They replied مرارہ بن الرابی الامری and ہلال بن امیہ الوقیفی. یہ 2 شخص ہیں. They mentioned to me 2 pious men who had attended the battle of Badr and in whom there was an example for me. یعنی کہ وہ 2 لوگ جنہوں نے جنگ بدر کو اٹینڈ کیے تھے، گئے تھے، اس میں حصہ لیے تھے اور وہ میرے لیے مثال تھے. So I did not change my mind. پھر میں نے اپنے جو دل میں خیالات آ رہے تھے وہ میں نے نہیں کیا کہ جا کے میں بول دوں ارے میں تو جھوٹ بول رہا تھا اور اب میں کچھ جھوٹ بول کے آؤں. یعنی تو وہ دماغ میں جو آ رہا تھا تو وہ انہوں نے کہا نہیں، پھر میں نے اپنا دماغ صحیح کر لیا. when they mentioned them to me، کہ ان کے بارے میں جب مجھے معلوم پڑا تب. Allah's messenger forbade all the Muslims from talking to us. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مسلمانوں کو منع کر دیا ان سے کوئی بات نہیں کرے گا. The 3 aforesaid persons، یہ 3 جو ہے صحابی، out of all those who remained behind for that battle، یعنی کہ صرف ان 3 سے کوئی بات نہیں کرے گا، باقی سب جو بھی تھے ان کی بات نہیں کی. So we kept away from the people and they changed their attitude towards us until the very land where I lived appeared strange to me as if I did not know it. تو سوچ لو کہ وہ سب کے سب بولے ہم سے دور ہونے لگے اور ان کے جو ایٹیٹیوڈ تھا، جو ان لوگوں کا ہمارے ساتھ جو سلوک تھا وہ بھی سب بدل گیا. اتنا بدل گیا کہ جب میں جہاں رہتا تھا، جب میں وہاں گیا اپنی اس زمین پر، تو مجھے لگا کہ یہ بھی کوئی اجنبی جگہ ہے، یعنی کوئی اسٹرینج جگہ ہے، کوئی جس کو میں جانتا نہیں ہوں. We remained in that condition for 50 nights. ہم ایسی ہی حالت میں 50 رات تک رہے. اور یہاں پر میں یہ ٹریک ختم کرتی ہوں کیونکہ اس کو کنٹینیو کریں گے ہم اس 2nd ٹریک کے اندر انشاءاللہ.